بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا PSY 631 کا لیسن نمبر 31 پڑھتے ہیں. آج ہم لوگوں نے مزید ٹیسٹ فار اسپیشل پاپولیشنس کے بارے میں پڑھنا ہے. پچھلے لیکچر میں بھی ہم لوگوں نے تھوڑا پڑھا تھا. اسپیشل پاپولیشنس میں یہی لوگ آتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ اگر کوئی ٹیسٹ لینا ہے کہ بندے کا انٹرسٹ کس فیلڈ میں زیادہ ہوگا, کس فیلڈ میں اس کو کیریئر بنانا چاہیے, انڈسٹریز میں, آکوپیشنس میں جو ٹیسٹ لیے جاتے ہیں وہ سارے اسپیشل پاپولیشنس میں آتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ٹیسٹ ہیں جو کہ اسپیشل پاپولیشنس میں آتے ہیں, ان کو آج ہم لوگ اسٹڈی کریں گے. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور مجھے اپنی دعا میں بھی یاد رکھیے گا. ہم لوگ چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف. سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ انفینٹس کے لیے جو اسکیلز بنائے گئے ہیں, بہت زیادہ جو چھوٹے بچوں کے لیے جو اسکیل بنائے گئے ہیں نا, ان کے بارے میں ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں. 4 طرح کے اسکیلز ہیں. ہیڈنگ دے دیں اسکیلز فار انفینٹس اور نام لکھ لیں. ایک ہے برازلٹن نیونیٹل اسسمنٹ اسکیل BNAS, دوسرا ہے گیزل ڈیولپمنٹل اسکیجولز GDS, اور اس کے علاوہ بیلے اسکیلز آف انفینٹ ڈیولپمنٹ سیکنڈ ایڈیشن BSID-2, اس کے بعد کیٹل انفینٹس انٹیلیجنس اسکیل CIIS. ان کو ہم لوگ باری باری اسٹڈی کرتے ہیں. سب سے پہلے جو برازلٹن نیونیٹل اسسمنٹ اسکیل ہے, یہ بہت انفینٹس کے لیے یعنی کہ جو دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بنایا گیا, اور اس میں ایج گروپ 3 دن سے لے کے 4 ہفتوں تک کا جو بچہ ہوتا ہے نا, اس کے لیے یہ ٹیسٹ بنایا گیا. اتنے چھوٹے بچے کے لیے ٹیسٹ بنانے کی کیا ضرورت تھی. اچھا, اس میں جو نیو بورن بچہ ہوتا ہے نا, اس کی کمپیٹنس کو میئر کیا جاتا ہے, اس کی صلاحیتوں کو میئر کیا جاتا ہے. اس کے جو سکورز ہوتے ہیں وہ 47 ہوتے ہیں. 20 رسپانسز ہوتے ہیں جن کو نوٹ کیا جاتا ہے. 27 ایسے آئٹمس ہیں جو کہ بیہیویئر دیکھ کے ان کو جو ہے نا نوٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے, اس کی سکورنگ کی جاتی ہے. اس میں زیادہ تر جو ایریاز کور کیے جاتے ہیں وہ سوشل, بیہیویئرل اور نیورولوجیکل, یہ 3 ایریاز کور کیے جاتے ہیں. یہ آپ لوگ یاد کر لیں. برازلٹن کا جو ٹیسٹ ہے نا, اس میں جو ایریاز کور کیے جاتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ سوشل, بیہیویئرل اور نیورولوجیکل. باقی کے اگلے جو 3 ٹیسٹ ہیں نا, ان میں سیم ہی ایریاز کور کیے جاتے ہیں. اچھا, اس میں ایگزامپل یہی ہے کہ انسان کی ریفلیکسز کو, بچے کی ریفلیکسز کا مطلب ہوتا ہے نا کہ ایک دم سے جو بھی ٹچ کی وجہ سے یہ سینسز کوئی بھی چیز کو سینس کرتا ہے تو ایک دم سے وہ جو رسپانس ہوتا ہے نا انسان کا, دیٹ از اے ریفلیکسز. اس کے بعد اس کی موٹر میچورٹی, موومنٹ وغیرہ کو, ایبلٹی ٹو ہیبیچویٹ ٹو سینسری اسٹیمولائی, کوئی بھی خاص قسم کے اسٹیمولائی سے بچے کی عادت ہو جاتی ہے نا, یعنی کہ اگر ہم لوگ اس کو آواز دیں تو وہ سنتا ہے یا نہیں سنتا. اس کے بعد اسٹارٹل ریئیکشنز, یعنی کہ اگر اس کو گھورا جائے تو اس پہ وہ کیا جو ہے وہ ریئیکشن دیتا ہے. اس کے بعد کڈلینس, اس کے بعد رسپانس ٹو اسٹریس, اور ہینڈ اور ماؤتھ کی جو کوآرڈینیشن وغیرہ, یہ والے فیکٹرز اس میں جانچے جاتے ہیں. BNAS, اس کو بہت اچھا اسیسمنٹ اور ریسرچ ٹول سمجھا جاتا ہے, لیکن اس کی ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی کچھ زیادہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے. اور اس کی یہ بھی ہے کہ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ بچے کی فیوژن انٹیلیجنس کو اگر آپ لوگ پریڈکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ مستقبل میں اس کی ذہانت کا لیول کیا ہوگا, تو اس میں بھی یہ والا ٹیسٹ ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتا. دوسرا جو اسکیل ہے دیٹ از اے گیزل ڈیولپمنٹل اسکیجولز. یہ انفینٹس اور چلڈرن یعنی کہ 2.5 سال سے کے جو بچے ہوتے ہیں اس سے لے کے 6 سال کے بچوں تک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ انفینٹس اور چلڈرنس کی انٹیلیجنس کو میئر کیا جاتا ہے. مین اس میں یہی ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹل اسٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بچے کے اندر. اس کے اندر ڈیولپمنٹل کوشن کا استعمال کیا جاتا ہے IQ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, ہم لوگ یہ دیکھ چکے تھے کہ IQ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے مینٹل ایج کا استعمال کیا جاتا ہے, لیکن اس میں مینٹل ایج کی جگہ پہ DQ یعنی کہ ڈیولپمنٹل کوشن کا استعمال کیا جاتا ہے. باقی فارمولا سیم وہی ہوتا ہے جو کہ IQ کے لیے ہوتا ہے. اس میں جو ایریاز دیکھے جاتے ہیں اس میں گراس موٹر, اوور آل یعنی کہ بچے کی موومنٹ کیسی ہے. فائن موٹر یعنی کہ مخصوص اس کی کوئی بھی چیز پکڑنے کے لیے اس طرح سے جو موومنٹ ہوتی ہے نا وہ. اس کے بعد اڈاپٹیو, لینگویج اور پرسنل سوشل, یہ والے جو ایریاز ہیں ان کو کور کیا جاتا ہے. اس کی اور دوسرے بھی نیمز ہیں. گیزل ڈیولپمنٹل اسکیجولز کے لیے گیزل میچورٹی اسکیل کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے, گیزل نارمس آف ڈیولپمنٹ بھی استعمال کیا جاتا ہے, اور ییل ٹیسٹ آف چائلڈ بھی استعمال کیا جاتا ہے. اوریجنلی یہ 1925 میں اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, یہ والا ٹیسٹ بنایا گیا تھا, اور پاپولرلی بہت زیادہ اس ٹیسٹ کو استعمال کیا جاتا ہے, لیکن اس کی کچھ شارٹ کمنگز بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فیوچر انٹیلیجنس کو یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی سائیکومیٹرک پراپرٹیز بھی بہت زیادہ پور ہے, اس وجہ سے اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے. اس میں جو سیمپل استعمال کیا گیا تھا وہ بہت ہی کم استعمال کیا گیا تھا, اور اس کی جو اسٹینڈرڈائزیشن ہے وہ بھی کافی ویک ہے. تیسرا جو ٹیسٹ ہے جو کہ بچوں کے لیے بنایا گیا ہے دیٹ از اے BSID, بیلے اسکیلز آف انفینٹ ڈیولپمنٹ سیکنڈ ایڈیشن. اس میں جو پاپولیشن استعمال ہوتی ہے وہ انفینٹس, اور جن کی ایج گروپ 2 سے لے کے 30 ماہ تک کے جو بچے ہوتے ہیں وہ. اس میں یہی ہے کہ بچے کی کگنائٹیو اور موٹر فنکشنز کو میئر کیا جاتا ہے.
اور اس کے جو دو مین سورسز کے حساب سے اس کی جو ہے نا وہ اسکورنگ کی جاتی ہے، مینٹل اور موٹر، اس حساب سے اس کی اسکورنگ کی جاتی ہے۔ مینٹلی بچے کی جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ وغیرہ کو دیکھی جاتی ہے، موٹر یعنی کہ موومنٹ سے ریلیٹڈ۔ اس میں جو ایریاز ہیں وہ یہی کہ گراس موٹر، فائن موٹر، اڈیپٹیو، لینگویج اور پرسنل سوشل، یہ والے ایریاز کور کیے جاتے ہیں جو کہ غزل کے ڈیولپمنٹل کیجولز میں بھی یہی کور کیے جاتے ہیں۔ بیلے کا جو اسکیل ہے اس کی کافی اس کو ویلیو دی جاتی ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ اس کی اسٹینڈرڈائزیشن بھی کافی تھی اور اچھی تھی، اور لیکن یہ ہے کہ یہ بھی اسکیل فیوچر انٹیلیجنس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن اس کو یوزفل ٹول سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ لوگ یہ پریڈکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کون سا بچہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہوگا تو اس کے لیے یہ والا ٹیسٹ، یہ والا اسکیل اچھا ہے۔ اس کے بعد کیٹل انفینٹ انٹیلیجنس اسکیل CIIS، یہ بھی انفینٹس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بھی 2 سے لے کے 30 ماہ کے بچوں کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس میں انفینٹس کی انٹیلیجنس کو میئر کیا جاتا ہے۔ بیلے کا جو اسکیل تھا اس میں انفینٹس کی کوگنائٹیو اور موٹر فنکشنز کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جو کیٹل کا اسکیل ہے اس کے اندر انٹیلیجنس کو میئر کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی سیم وہی ایریاز ہیں، گراس موٹر، فائن موٹر، اڈیپٹیو، لینگویج اور پرسنل سوشل۔ CIIS ایک ایج اسکیل ہے اور اس میں مینٹل ایج کا کنسیپٹ استعمال کیا جاتا ہے اور IQ کا کنسیپٹ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بنے کے اسکیل کے بعد اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بنے کے اسکیل کی ہی ایک ایکسٹینشن ہے، اسی کی ایک ڈویژن سمجھی جاتی ہے۔ اچھا، مینٹلی ریٹارڈڈ جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کی ہم لوگ اسیسمنٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ کوئی انسان مینٹلی ریٹارڈڈ ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے جو ٹیسٹ بنایا گیا ہے ون لینڈ اڈیپٹیو بیہیویئر اسکیلس، یہ سب سے زیادہ لیٹسٹ ورژن ہے ون لینڈ سوشل میجورٹی اسکیل کا، جو کہ ایجر ڈول نے 1930s میں ڈیولپ کیا تھا۔ ڈول نے اس کو جو ڈیولپ کیا تھا تو سب سے پہلے اس نے مینٹلی ریٹارڈڈ پیشنٹس کو آبزرو کیا تھا کہ ان میں کیا کیا ڈفرینسز پائے جاتے ہیں، اور کسی نارمل انسان میں یا مینٹلی ریٹارڈڈ پیشنٹس میں کون کون سے ڈفرینسز ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پہ ہی اس نے یہ والا ٹیسٹ ڈیولپ کیا تھا۔ ڈول نے اس کی اسٹینڈرڈائزیشن کو ڈیولپ کیا تھا کہ ڈیولپمنٹل لیول کے حساب سے، اس میں جو لیول یعنی کہ انسان کا ڈیولپمنٹل لیول کیا ہے اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے 2 طرح کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی پریکٹیکل نیڈس کی لک آفٹر کیسے کر رہا ہے، ان کا خیال کیسے کر رہا ہے، جو کہ ویسے انسان کی جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اپنی ڈیلی لیونگ کی رسپانسبلٹی کتنی ایک لے رہا ہے، اپنے کام خود کتنا ایک کرتا ہے، اس کے حساب سے اس کے ڈیولپمنٹل لیول کو جانچا جاتا تھا۔ VABS کے 3 ورژنز اویلیبل ہیں۔ اس کے اندر 6 ڈومینز ہیں: کمیونیکیشن، ڈیلی لیونگ سکلز، سوشلائزیشن، موٹر سکلز اور اڈیپٹیو بیہیویئر کمپوزٹ، اور اس کے علاوہ میل اڈیپٹیو بیہیویئر۔ اور اس میں کمیونیکیشن کے اندر جو سب ڈومین موجود ہے وہ ریسیپٹیو یعنی کہ سننے سے ریلیٹڈ کتنی اچھے وہ کمیونیکیشن سنتا ہے، ایکسپریسو اور ریٹن، یہ 3 طرح کے سب ڈومینز کمیونیکیشن میں موجود ہیں۔ ڈیلی لیونگ سکلز میں اس کے پرسنل، ڈومیسٹک اور کمیونٹی کی سکلز اس کے اندر موجود ہیں، یعنی کہ خود پرسنل اس کے جو ہے نا وہ خود کو کتنا ایک اپنے سنبھالتا ہے یا اپنے کام کیسے کرتا ہے۔ ڈومیسٹک یعنی کہ گھریلو اس کے اندر کتنے سکلز موجود ہیں، اور کمیونٹی لیول پہ اس کے اندر کتنے سکلز موجود ہیں، کمیونٹی لیول پہ دوسروں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کے لیے یا رہنے کے لیے۔ اس کے بعد سوشلائزیشن سے ریلیٹڈ انٹرپرسنل ریلیشن شپس، پلے اینڈ پلیئر ٹائم، اس کے بعد کوپنگ سکلز یہ دیکھا جاتا ہے۔ موٹر سکلز میں گراس اور فائن موٹر دیکھا جاتا ہے۔ یہ ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ ہم لوگوں نے پڑھ لیے۔ اب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ میں کچھ ایشوز بھی موجود ہیں۔ انٹیلیجنس ٹیسٹ ویسے تو یہ چیز نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کو کس طریقے سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں یا انٹیلیجنس کو میئر کرنے کے لیے ہم لوگ کون سی اپروچ کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایشوز ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو مائنڈ میں رکھنے چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ انٹیلیجنس ہمیں وراثت میں ملتی ہے یا ہم لوگ اس کو خود سیکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ انٹیلیجنس اسٹیبل فینومنا ہے، یعنی کہ پوری زندگی جو ذہانت انسان کی ہوتی ہے وہ وہی رہتی ہے۔ اور تیسری چیز جو آپ کو مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ کیا جینڈر، ریس، کلچر اور ریجن کا بھی افیکٹ ہوتا ہے ہمارے اسکورس کے اوپر۔ اسٹینڈرڈائزیشن انٹیلیجنس ٹیسٹنگ جو ہے یہ سائیکالوجی کی فیلڈ میں بڑی یہ کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد انٹیلیجنس ٹیسٹ کے اندر بہت سارے ایشوز بھی پائے جاتے ہیں، ریس سے ریلیٹڈ، جینڈر سے ریلیٹڈ، کلاس، کلچر سے ریلیٹڈ بہت سارے اس کے اندر ایشوز بھی موجود ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کریٹیوٹی کو بھی اتنی زیادہ کوئی امپورٹنس نہیں دی جاتی، کریکٹر اور جو پریکٹیکل نو ہاؤ ہوتی ہے ویسے عام طور پہ انسان کی، اس کے اوپر بھی کوئی زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی۔ اور اس میں جو یہی کہا جاتا ہے کہ جو بچہ جس ایک انٹلیکچوئل پوٹینشیل کے ساتھ پیدا ہوتا ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا، تو اسی بنیاد پہ ہی اس کی لائف کی سکسیس کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے۔ لیکن انٹیلیجنس ٹیسٹ میں کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی موجود، مطلب اس میں کچھ ایشوز بھی موجود ہیں ابھی تک۔ ایک تو یہ ہے کہ نیچر ورسز نرچر، یہ والی بحث ابھی تک موجود ہے۔ بہت ساری ریسرچرز یہی کہتی ہیں کہ
انٹیلیجنس میں کچھ کہتے ہیں کہ ہیریڈیٹی کا یعنی کہ وراثت کا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ کے جو ہے نا وہ کچھ ایشوز اس کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ٹوین پر اسٹڈیز کی گئی تھی، آئیڈینٹیکل ٹوینز لیے گئے تھے، ان کو الگ ماحول میں پالا گیا تھا، اور انٹیلیجنس ٹیسٹ سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ دونوں کا ہی جو انٹیلیجنس لیول تھا نا وہ سیم تھا، ان دونوں کے سکور سیم تھے۔ یہاں سے تو یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ انٹیلیجنس کے اوپر واقعی میں وراثت کا عمل دخل ہے، اثر ہوتا ہے وراثت کا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ ایک بچہ جو کہ غریب گھرانے میں پیدا ہوا، جس کے پیرنٹس بھی بہت زیادہ اسٹرکٹ تھے، اور لیکن اس کی پرورش ایک بہت ہی پڑھے لکھے بیٹر ایجوکیٹڈ اور مڈل کلاس فیملی میں اس کی پرورش ہوئی تھی، تو ایسے بچے کے جو انٹیلیجنس کے جو ٹیسٹ سکورز تھے نا وہ ہائی تھے ایز کمپیئر ٹو دا وہ بچہ جو کہ ایک غریب فیملی میں پالا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس سے تو یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ انوائرمنٹ کا بھی اثر ہوتا ہے انٹیلیجنس کے اوپر۔ زیادہ تر جو قدرتی جو مائیں ہوتی ہیں نا جن کا آئی کیو زیادہ ہوتا ہے، تو زیادہ تر یہی ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ بچے کے اندر بھی جو انٹیلیجنس ہے نا وہ زیادہ ہائی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں پھر یہ چیز میٹر نہیں کرتی چاہے وہ کہیں پہ بھی رہے، کس فیملی میں بھی اس کو پالا جائے، اگر ماں کا آئی کیو ہائی ہے تو بچے کا آئی کیو ہائی ہوگا۔ لیکن جو نرچر کے جو پروپوننٹس ہیں نا، جو کہ نرچر کو زیادہ جو ہے وہ امپورٹنس دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پری نٹل اور پوسٹ نٹل انوائرمنٹ، یعنی کہ پیدائش سے پہلے اور پیدائش سے بعد کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ سوشو اکنامک اسٹیٹس میٹر کرتا ہے، ایجوکیشنل اپرچونیٹیز میٹر کرتی ہیں، پیرنٹل ماڈلنگ یعنی کہ پیرنٹس کس طرح کے ہیں یہ بھی میٹر کرتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو دا انٹیلیجنس ٹیسٹنگ۔ اس کے بعد جو انٹریکشنسٹ ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس دو جو ہے نا مطلب دونوں ہی چیزیں ہیریڈیٹی یعنی کہ وراثت اور انوائرمنٹ، ان دونوں کے انٹریکشن کی وجہ سے ہماری انٹیلیجنس افیکٹ ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری بات، ایک تو یہ ایشو تھا نیچر اور نرچر کا جو کہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا، دوسرا ایک اور ایشو ہے میجرمنٹ کا پروسیس۔ جو پروسیس استعمال کیا جاتا ہے نا انٹیلیجنس ٹیسٹنگ میں، اس کے اندر بھی بہت سارے ایشوز ہیں۔ جو انسٹرومنٹ استعمال کیے جاتے ہیں، جو اسٹینڈرڈائزیشن کے لیے سیمپل استعمال کیے گئے، اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ کریٹیسزم ملتی ہے۔ ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹر کے حوالے سے بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، اور ٹیسٹ کی سکورنگ کے ایکوریسی بھی میٹر کرتی ہے کہ کسی نے اس کی سکورنگ ٹھیک طریقے سے کی ہے یا نہیں کی۔ اس کے علاوہ جو ٹیسٹ ٹیکنگ ایٹیٹیوڈ یعنی کہ جو ٹیسٹ ہم لوگ جس بندے سے سالو کروا رہے ہیں اس کا ٹیسٹ سے ریلیٹڈ کیا ایٹیٹیوڈ ہے، اس پہلے سے ایگزامنی کی کوئی کوچنگ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹر نے کتنی ٹریننگ دی، یہ سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ انٹیلیجنس ٹیسٹنگ کی سکورنگ کو زیادہ افیکٹ کرتے ہیں۔ پرسنالٹی کا بھی اثر ہوتا ہے انٹیلیجنس کے اوپر۔ ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بہت ساری پرسنالٹی اور انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہوتے ہیں نا آپس میں اوور لیپ کرتے ہیں۔ ویسٹر کا یہی بلیو تھا کہ انٹیلیجنس کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا وہ پرسنالٹی ٹریٹس کو اور ٹیمپرامنٹ کو یعنی کہ مزاج کو بھی میئر کر سکتے ہیں، جیسے کہ ڈرائیو، انرجی لیول، امپلسونیس، پرسسٹنس، گول اویئرنیس، یہ کسی نہ کسی پرسنالٹی کے اندر، اس کے حساب سے ہم لوگ پرسنالٹیز کو ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ تو انٹیلیجنس ٹیسٹ کچھ ایسے ہیں جو کہ ان پرسنالٹیز کو بھی میئر کر سکتے ہیں۔ جو بہت ساری لمبے عرصے تک یہ اسٹڈیز وغیرہ کی گئی اور یہ دیکھا گیا کہ پرسنالٹی کی کریکٹرسٹکس اور انٹیلیجنس کی جو ہمارے میئرمنٹ پہ جو سکور آئے ہوتے ہیں ان دونوں کے درمیان میں ایک پازیٹیو ریلیشن شپ ہے۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ لوگ جن کے انٹیلیجنس ٹیسٹ کے اوپر ہائی سکورز آتے ہیں ان کے اندر نیڈ آف اچیومنٹ زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ کمپیٹیٹیو ہوتے ہیں، زیادہ کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر سیلف کانفیڈنس زیادہ موجود ہوتا ہے، اور ان کے اندر ایموشنل سٹیبلٹی ہوتی ہے۔ دیکھا جائے تو پرسنالٹی بھی اچھی اور اس کا تعلق ہے ہائی انٹیلیجنس کے ساتھ۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کی لو انٹیلیجنس میئر کی گئی تھی وہ زیادہ تر پیسو ہوتے ہیں، ایکٹیو نہیں ہوتے، زیادہ تر دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کرنے والی ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے، اور زیادہ تر ان کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ میل ایڈجسٹڈ ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور جو ایشو ہوتا ہے نا دیٹ از اے جینڈر، اس کے اوپر بھی ریسرچ کی گئی ہے کہ انٹیلیجنس میں جینڈر کی بیس پہ ڈفرینسز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور فائنڈنگ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جینڈر میں اگر کوئی ڈفرینسز ہوتے بھی ہیں تو وہ سائیکو سوشل یا فزیولوجیکل فیکٹرز کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ فیملی انوائرمنٹ میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، نیچر بھی اور نرچر بھی۔ ایک تو یہ ہے کہ نیچر کس قسم کی ہے فیملی کی، اور دوسرا یہ ہے کہ پرورش کرنے کا انداز کس قسم کا ہے۔ ٹوین اسٹڈی سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ فیملی انوائرمنٹ کا اور ہیریڈیٹی دونوں کی ہی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے، لیکن کچھ ایشوز ہوتے ہیں جیسے پیرنٹس کس قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہیں، پیرنٹس کتنا سٹریس دیتے ہیں بچوں کو اچیومنٹ کے لیے، پیرنٹس جو ہے نا وہ ریسورسز کتنے پرووائڈ کر رہے ہیں، اور کوئی بھی ایک انسان ہے
ورلڈ کے ساتھ اس کا ایکسپوجر کیسا ہے, سوشلائزیشن اس کی کیسی ہے, دوسروں کے ساتھ ملنا ملانا کیسا ہے, کیسے لوگوں کے ساتھ اس کا ملنا ملانا ہے. اس کے بعد کسی بھی ڈسپلن کے اوپر پیرنٹل انفلوئنسز بھی ہوتے ہیں. ڈاکٹر کے بچے کے اندر زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بنتا ہے. اس کے بعد گھر کا انوائرمنٹ کیسا ہے, کیا پالیسیز ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں, ان ساری چیزوں کے اوپر ریسرچ کی گئی تھی کہ ان ساری چیزوں کا بھی تعلق ہوتا ہے انٹیلیجنس کے ساتھ. ماں کی ایج کے اوپر بھی اسٹڈی کی گئی تھی اور یہ چیز دیکھی گئی تھی کہ جو مائیں ہوتی ہیں نا, کہ جن لڑکیوں کی تھوڑی لیٹ شادی ہوتی ہے, تھوڑی ان کی عمر تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تو وہ بچے پیدا کرتی ہیں, تو ان بچوں کا پھر ہائر آئی کیو ہوتا ہے. لیکن اگر چھوٹی عمر میں ماں کی اگر شادی ہو جائے اور چھوٹی عمر میں اگر اس کے بچے ہیں تو ان بچوں کا پھر جو آئی کیو ہے وہ تھوڑا لو ہوتا ہے. اچھا, یہ جو ایشوز ہیں نا, ایک دفعہ بس ریڈ کر لیجیے گا, بہت آسان ہے یہ والے. اور باقی یہ والے جو ہیں یہ تو آپ لوگوں کو ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا یاد کرنا پڑے گا, ان کے نیمز آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. ڈیفیکلٹ نہیں ہے, زیادہ تر چیزیں بس ملتی جلتی ہی ہیں. ایک دو دفعہ آپ لوگ جب غور سے ریڈ کریں گے نا تو آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی, تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.